مولا صاحب زمان أعوذ بالله الخبير الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى الذين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أما بعد قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف ما مات مات تهيئة وخالق عليه بالتسليم بني لا تحسن سبب دورے نہیں ہماری نشستوں کا ایک صرف فقط ایک مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے زمانے کے پاک مالک کی اتنی معرفت حاصل ہو جائے کہ ہم ان کی نالانیاں کرتے ہیں قربان ہونے میں خوشی اور ایک موضوع چلا رکھا ہے لیکن پچھلی کئی نشستوں میں اس کو ہم نے ہاتھ میر گیا دو نشستوں میں ہم چلا رہے تھے گفتگو سے مولا پھر بغیر وفا جناب سفیر کا فتویٰ سنا اور نانی اقبال کا خطبہ آدھا کے قریب میں پڑھا لیکن پھر ماحول کسی دوسری طرف چلا گیا اور آج میں نے ویس لگانی ہے اور انشاءاللہ خطبہ کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا حالات حاضرہ کی وہ بڑی ضروری ہے جو کچھ آج کل لبنان میں فلسطین میں ہو رہا ہے میرا اس سے کام کر رہا ہے میرا زیادہ تعلق اس سے ہے جو یمن میں ہوا ہے ٹھیک ہے اس لیے میں نے ایسی بہت سی روایات پڑھی جس میں یہ اشارہ دیا گیا ہے ظہور سے پہلے یمن پہ نظریں رکھو تھوڑی سی بات آپ کو کھول کے سمجھاتا ہوں آپ صاحب ہو گیا ہمیں کہہ رہا نا اشارے اتنا مزہ نہیں رہا ماشاء اللہ آپ کے ہاضمے اتنے اچھے ہیں کہ بڑی بڑی بات جو ہے وہ آپ کو پیش کی جا سکتی دیکھیں جس طرح غیبت کے دو ادوار تھے غیبت صغریٰ وہی غیبت کبریٰ اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے لوگوں کو غیبت کبریٰ میں زندگی گزارنے کے لیے تیار کرنے کے لیے غیبت صغریٰ کا دور رکھا ہوا تاکہ لوگوں کو امام کی غیبت میں زندہ رہنے کا سلیقہ آ جائے اسی طرح ظہور کے بھی دو ادوار ایک ظہور اصغر کہلاتا دوسرا ظہور اکبر بالکل جیسے غیبت کے اسباب رکھے گئے لوگوں کی تربیت کی جائے غیبت صغریٰ سے انہیں غیبت کبریٰ میں رہنے کا سلیقہ آیا بالکل اسی طرح ظہور کے ادوار رکھے گئے دو ایک ظہور اصغر دوسرا ظہور اکبر ظہور اصغر اس لیے رکھا گیا کہ لوگوں کو ظہور اکبر میں زندہ رہنے کا سلیقہ
دیکھیں اس پہ لمبی بات نہیں کرنی کہ حدیث پاک میں ہے کہ علم 27 حروف کا مشکل ہے. کتنے؟ 27. شہنشاہ امام عسکری صلوات اللہ علیہ سے لے کے بلکہ مولا کی غیبت کبریٰ سے لے کے حضرت آدم تک صرف 2 حروف کا علم یہ لوگوں کو دیا گیا. انبیاء کو تو دیا ہی 2 حروف کا گیا. باقی معصومین کے پاس علم 27 حروف کا ہے لیکن انہوں نے بتایا 2 حروف ہے. کیوں؟ 25 حروف کا علم انہوں نے محفوظ رکھا کہ ہمارا پاک قائم آخر. جی اب 2 حروف کے علم سے 27 حروف کے علم کا سفر کرنا ہے انسان. اگر اسے فوری طور پہ نافذ کر دیا جاتا انسان پاگل ہو جاتا ہے. کچھ سمجھ نہ آتی عقل کے کافی بول جاتے اور مقصد حاصل نہ ہوتا. مقصد انسان کی بربادی نہیں ہے، مقصد انسان کی ترقی. چنانچہ غیبت کے 2 انواع، ظہور کے 2 انواع بنا دیے گئے. ایک ظہور اصغر، کچھ لوگ ظہور صغریٰ کہہ دیتے ہیں، نہیں یہ گرامیٹیکلی غلط. ظہور اصغر، دوسرا ظہور اکبر. اب ظہور اصغر جو ہے وہ 1928 میں ہو گیا. کہو جی 1928 میں، اور ابھی تک ظہور اصغر کا زمانہ چل رہا ہے. یعنی مالک نے آہستہ 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 لوگوں کو علوم عطا فرمائے. اب آپ دیکھیں 1928 میں انسان کے پاس کیا تھا اور آج انسان کے پاس کیا ہے. سائنس نے کتنی ترقی کری، مادیات میں کتنی ترقی کری. یعنی وہ حدیث میں یہ آتا جملہ کہ خیر سے جب مالک محبوب فرمائیں گے تو مشرق میں بیٹھا ہوا انسان مغرب میں بیٹھے ہوئے انسان کے ساتھ گفتگو بھی کرے گا، اسے دیکھے گا بھی، ہے نا. ٹھیک ہے، وہ آج انسان یہ کر رہا ہے. آپ کا کوئی عزیز امریکہ میں، کینیڈا میں، کہیں دنیا کے دوسرے حصے میں ہے، آپ اپنے موبائل سے اس کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں، اس کو دیکھ ہی رہے. ٹھیک ہے، 1928 سے پہلے کا انسان یہ وہم و گمان بھی نہیں رکھتا تھا کہ اس طرح ہو سکتا ہے. وہ اسے امام کا معجزہ سمجھتا، امام معجزہ بنائیں گے اور ایسے. لیکن مالک نے اسے معجزے میں نہیں رکھا، انسان کو خود اختیار دے دیا. یہ طریقہ ہے کر لے، دیکھ بھی لے، کرنا نہیں کر. ٹھیک، پھر میرے چھٹے پاس سے سبھی فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی نظر کو 50 گنا زیادہ طاقتور بنا دیا جائے، انسان دور دراز کے ستاروں اور سیاروں کو اسی طرح دیکھے گا جیسے وہ چاند اور سورج کو دے. ٹھیک ہے، اب وہ دوربینیں بنا کے خلا میں چھوڑ دی ہیں تو ان سے انسان کیا کر ہر چیز کو قریب سے دیکھ رہا. یہ تعلیم انسان کو دی جا رہی ہے غیبت کبریٰ کے اختتام ظہور اصغر کے آغاز سے انسان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے.
اب ظہور اصغر کے بھی دو زمانے ہیں. پہلے ظہور اصغر کے بھی دو فیز ہیں. دوسرے فیز کے لیے ایک حدیث نہیں، اسی موضوع میں دو تین حدیثیں ہیں. میں مطلب کہ بات بڑا سمیٹ کے نکلنا پڑ رہا ہوں، ساری حدیثیں سنا سکتا ہوں، میری جیب میں پڑی. دو تین حدیثوں میں ہے کہ شہنشاہ زمانہ کا ظہور ہوگا یمن میں. یمن کا ایک علاقہ ہے جسے عربی میں قرآن کہتے ہیں، گندے والا آپ رے این لے قرآن سے ظہور ہوگا. میں نے وہ حدیثیں واٹس ایپ کے لوگوں سے شیئر کی. بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ مولانا تو اردو کا بھی نہیں یمن والا تو اردو کیا حرف ہے. یمن والا ظہور اصغر کا حصہ ہے. کعبے والا ظہور ظہور ہے. سمجھ میں ہے آگے. یمن والا ظہور اصغر کا حصہ اور کعبے والا ظہور ظہور اکبر. اب یمن والا ظہور جو ہے یہ دو چھپا یمن والا مالک شریف ہو چکا، اور اس وقت جو یمنی جنگ لڑ رہے ہیں وہ مالک کی سپرین نہیں ہے. یمنیوں کی جنگ کو ایرانیوں اور لبنانیوں کی جنگ سے یکساں کر پھر کر یمنیوں کی جنگ کو ایرانیوں اور لبنانیوں کی جنگ کے ساتھ مکس نہ کریں. ایرانیوں اور لبنانیوں کی جنگ جو ہے یہ طاغوتی ہے. مالک ایسے کوئی اس میں بہت سی حدیثیں. میں وہ کیونکہ آج میں نے اسپیڈ پروگرام شروع کیا ورنہ اس پہ میں آپ کو پورا ایک گھنٹہ سمجھا سکتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ طاغوتی. ایک حدیث کا خلاصہ بلکہ دو حدیثیں سناتا ہوں. مولانا سید ساجدین صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ کی حدیث پاک ہے. شہنشاہ فرماتے ہیں ہمارے قائم کے قیام سے پہلے، ہمارے قائم کے قیام سے پہلے جو بھی علم بلند کرے گا وہ طاغوتی ہو. قیام قائم سے پہلے جو بھی علم بلند کرے گا وہ طاغوتی ہو. اس کی مثال ایسے ہی ہے، مان بڑی عجیب نفسیاتی مثال عطا کرنا ہے. سلامتوں فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی پرندے کا چوزا اپنے بالوں پر مضبوط ہونے سے پہلے حوصلے سے چھلانگ لگا ہے اور بچے اس چوزے کے ساتھ کھیلنا شروع کر. اور میرے شہنشاہ کے قیام سے پہلے جو بھی لشکر کشی کرے گا اس کا حال یہی ہے. جیسے چوزا بغیر بالوں پر کے مضبوط ہوئے حوصلے سے چھلانگ لگا ہے اور پھر بچے اس چوزے کے ساتھ کھیل گئے. باپ دیکھ لیں بغیر بالوں پر کے بدنامیوں نے بھی چھلانگ لگائی، رانیوں نے بھی چھلانگ لگائی. اشر کیا ہوا؟ کھیل رہی ہے نا تجھے سو نیچے کھیل رہے کرے ہو
مار پینٹ ہی ہے فرسٹ کلاس. دوسری حدیث پاک یہ ہے کہ محبت سے پہلے اپنے گھروں میں بیٹھے رہو, اپنے گھروں کے فرش کے ساتھ فرش ہو. محبت کی کوئی بڑی حدیث میرے پاس کے مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں مولا نے اس حدیث پاک میں یہ بڑی صراحت سے اشارہ فرمایا. خلاصہ سنا رہا ہوں آپ کو. مولا فرماتے ہیں جب زمین چپ ہے, آسمان چپ ہے, تو تمہیں چپ رہنے نے کیا تکلیف؟ پوری تفصیل سنائی کہ غیبت میں کیا ہوگا. تو ابو بصیر نے آگے سے سوال کر دیا کہ مولا اس زمانے کے شیعہ کیا کریں گے؟ مالک غیبت میں ہوگا, ہر طرف سے ظلم ہو رہا ہوگا, ہر طرف سے زیادتی ہو رہی ہوگی, تو مومن کیا کرے؟ مولا نے فرمایا مومن دو کام کرے. نمبر ایک, اپنی زبان کی حفاظت کرے, اپنی زبان کی حفاظت. اور نمبر دو, اپنے گھر میں ٹھہرا رہے. اب جب یہ حدیثیں لوگوں کو سناتے ہیں, ہم اس دور میں ہیں جب ہم نے زبان کی حفاظت کرنی ہے اور گھروں میں ٹھہرنا ہے, پھر وہ ہمارے سامنے وہ دوسری حدیثیں رکھتے ہیں کہ جناب مولا میرے کائنات نے نبی البلاغہ میں فرمایا ظالم کے ساتھ اس طرح مقابلہ کرنا چاہیے. کریم کربلا نے صلی اللہ سلامت نے یہ فرمایا کہ جو ظالم کا مقابلہ نہیں کرے گا اس کا سماوی ظالم میں ہوگا. اس قسم کی حدیثیں ہمارے سامنے رہتے ہیں. حقیقت کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی بات نہیں مانی, ہم نے بات مانی ہے اپنے زمانے کے بعد. جب ان کا حکم ہے کہ خاموش رہو اور گھروں میں بیٹھے رہو. اچھا ایک حدیث میں تو یہ ہے نا کہ خاموش رہو اور گھروں میں بیٹھے رہو. ایک اور حدیث میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور گھروں کے فرش کے ساتھ فرش زمین کے ساتھ زمین کے ساتھ. اب اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث ہے کہ جب مالک کا ظہور ہو تو پھر کیا کرنا؟ ظہور سے پہلے تو چپ کر کے کارج بیٹھ, ظہور ہو جائے گا پھر کیا کرنا؟ امام فرماتے ہیں کہ جب ظہور ہو جائے تو فوراً ہمارے پاس پہنچو, چاہے تمہیں برف کے اوپر گھٹنیوں کے پان چل کے ہمارے پاس چاہے تمہیں برف کے اوپر گھٹنیوں کے بعد چل کے آنا پڑے. ہمیشہ جی برف والی روایت دی ہے نا, یہ بڑی اچھی لگتی ہے. یہ جو 313 اصحاب ہے نا ہمارا, ان کے علاقوں کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے. میرے کمپیوٹر میں بھی ہے, موبائل میں بھی. ٹھیک ہے, لیکن ابھی اس میں جانا نہیں, نتیجہ بتانا نا. سب سے زیادہ ناصرین 313 میں سب سے زیادہ لوگ اس علاقے سے ہیں. روس سے, روس کے علاقے سائبیریا سے 27 بندے 313 میں سے سائبیریا سے آنے. سمجھ آئی برف. ٹھیک ہے, 27 بندے سائبیریا سے. ٹھیک ہے, اب کافی دن ہو گئے, 1.5 سال 2 سال ہو گئے ہوں گے. ایک ویڈیو دیکھی
جس میں سائبیریا کے مومنین کربلا محلہ چیلن کرنے کے لیے آ رہے تھے اور برف ہی برف گھٹنوں تک وہ برف میں دھنستے تھے اور آ رہے تھے لبیک یا حسین کی آواز میں یہ ہے مالک کا نظام. اب آپ نے پہنچنا ہے اور مالک نے آپ کو بلانا ہے. زندگی کیا ہو. اب یہ جو زمانہ ہے جس میں فرمانیہ کی طرح بٹے پریشان اس میں کیا کرنا پڑے گا مجھے اور آپ کو. چپ کر کے روٹی پڑی ہے یہ ٹھیک ہے. بریانی کھائیے کبھی کوفتے کھائیے ٹھیک. یہ نہیں چھوڑا گیا تھا نہیں. ایک واقعہ آپ کو میں نے سنایا ہوا ہے اس کو ریفر کرنا لگا جوڑ لگانے کے لیے. یہ مولانا سعادت سرکار صلوات اللہ علیہ 100 روحانی اسٹوڈنٹس تھے وہ تیار کی. کتنے؟ 100. ان سب سے فرمایا کہ فلاں نے فلاں تاریخ تم سب نے فلاں جگہ پہ اکٹھے ہونا ہے. ہم قیام فرمائیں گے حکومت الہیہ کا قیام کریں گے. لیکن خبردار یہ بات کسی اور کو نہیں بتا. اس راز کو سینے میں محفوظ تھا. اب 99 تو اپنے عہد پہ پورے ہو گئے. ان میں سے ایک میری اپنی زوجہ کا بڑا مریض پتا نہیں کتنے دن لگ جان کی ہو گئے. میری راج دلاری یعنی پریشان ہو گئے. انہوں نے سمجھا دیا. اس نے اس کو بتایا کہ ایسے ایسے مولا نے قیام فرمانا ہے اور حکومت الہیہ کا اعلان کر. دیر سے ہو جاتی تو پریشان نہیں ہو کسی نے دسنا بھی نہیں. اب اور نہیں کیا ہے جس کے پیٹ میں باہر آ جائے ہو جائے. نتیجہ نہیں ایسی بات سے زیادہ کر گیا وہ اس نے اپنی بیگم سے کہا بالکل رہنا نہیں. بیگم نے اپنے بھائی سے کہہ دیا. بھائی محبت کا عباسی کا اس نے جا کے خلیفہ کو خبر دے دی. کچھ ہونا نہیں. خلیفہ نے 2000 مسلح سپاہی اس مکان کے چاروں طرف پھیلا دیے. ایک بندہ اس مکان کے صدر دروازے میں بٹھا دیا. بندے گنی جائیں جتنے 100 پورے ان پہ سیٹی مار. 100 بندے پورے اندر گئے. اس نے سیٹی ماری. 2000 سپاہیوں نے آ گئی وہ 100 میں ترمنے بنا لی. اور نتیجہ تھا حکومت الہیہ کا قیام رہ گیا. اب اس دن سے لے کے آج پاک سادات پہ جتنا ظلم ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ جو بات سمجھانے والی ہے کہ حکومت الہیہ کے قیام کے لیے کتنے بندوں کی بات ہو رہی. 100 روحانی اس زمانے میں حکومت الہیہ کے قیام کے لیے کافی تھا. اب اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے تو ایمان جان. لیکن بنو عباس کی نئی نئی حکومت بنی ہوئی تھی تو بنو عباس کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے 100 روحانی کافی. اسی طرح آج میرے مولا نے اگر قیام کروانا ہے
اور اربوں انسانوں پر حکومت کرنی ہے تو مولا کو تلوان نہیں چاہیے، روحانی چاہیے. میں آپ سے جو سوال کر رہا تھا کہ اس دور میں ہمیں جو حکم ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، زبان کی حفاظت کرو، فرش کے ساتھ فرش بن جاؤ، تو ہم نے فارغ بیٹھنا ہے، بریانیاں کھانی ہے، کوفتے کھانے ہیں، سرگے کھانے ہیں، یا کوئی کام نہیں کرنا. دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو روحانی قوت میں تبدیل کر، ہم نے ایسے تزکیات اور ریاضات کرنے ہیں کہ جن کے قبضے میں ہمیں ایک روحانی قوت ہے، اور ایک روحانی قوت کے طور پہ اپنے امام کی حیثیت ہے. ٹھیک ہے، یہ مثال میں آپ کو کئی دفعہ سمجھا دی ہوں کہ جب مولا کے ناصرین ہوں گے ان کے لیے موقع پہ خود موجود ہونا ضروری نہیں. آج سی سی ٹی وی کیمرے اور وہ سیف سٹی پروگرام اور کوئی کمرے میں بیٹھ کے سارے شہر کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. اس وقت بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوں گے کہاں؟ اس روحانی کی آنکھوں کے سامنے. تو دیکھ رہا ہوگا کہاں کے قوم کیا کر رہا ہے. ان سی سی ٹی وی کیمروں میں تو ون سائڈڈ لین ہے نا، یہ صرف سامنے سے دکھاتا ہے، پیچھے سے جواب نہیں چاہتا وہاں. لیکن جو مولا کا ناصر ہے وہ دیکھے گا بھی اور رپلائی بھی کرے گا. اگر کوئی دشمن 100 میل کے فاصلے میں کوئی بری حرکت کرتا ہے تو یہ جہاں سے بیٹھا ہوا اپنی تلوار اس کی گردن اڑا دیتا ہے. اس کی تلوار 100 میل میں بھی پار کرے گا، پہلے اسے باہر نہیں دے گا. اس کے اندر فوراً اللہ ہو جائے گا، اس قدم پر انگلیزی ڈالیں گے. ٹھیک ہے، اب اگر اس نے نوٹس لے لیا، سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو پھر اس اندر کو آرڈر میں جائے گا اے بی سی دے ڈالا اور بٹائی پیچھے بٹائی گجرا سے بات ہے اور گجرا والے بڑے بھابی نے وہ بٹائی گجرا کاروں کا. اب یہ سکندر کی مرضی ہوگی، وہ گھاس کرائے چھوٹے مار بھاؤ گی. ٹھیک ہے، پکڑ ڈانگے سے چل مارے یا کروانا گیٹنگ ڈالے جو مرضی کرے، پاورفل بنا. تو یہ زمانہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ زمانہ فارغ بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے. جو نصرت کرنا چاہتا ہے وہ ایسے تزکیات کرے، ایسی ریاضات کرے، اپنے رزق کو پاکیزہ کرے، لال اور تیز کرے تاکہ اس کا گوشت جو ہے وہ حلال رزق سے بنا ہو. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ایک روحانی طاقت بن جائے. جب وہ روحانی طاقت بنے گا تو اب وہ اپنے ایمان کی نصرت کرنے کی طاقت ہے کہ امام اس کو وہ طاقتیں عطا فرمائے جو اور کسی کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ کسی ایسے شخص کی طاقت عطا فرما دینا کہ جس کا اپنا ہی تزکیہ نفس نہیں ہے، وہ تو اپنے نفس کی خواہشات میں ہی ہو جائے گا. یہ طاقت ملی کیوں ہے؟ کہ نصرت امام پر اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا. جو کوئی اس کے علاوہ کام کرنے کی کوشش کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا اور اس سے قوت واپس سے بھی ہے. میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، بس اس طرح شارٹ کٹ سناتا ہوں تاکہ جن کو نہیں سنایا وہ بھی سن. یعنی روحانی ایکسرسائز والے سے ہمیں ہوئی، وہ اس میں ایک اصطلاح ہمارے نے پسند کروائی کہ سپرنٹ لگاؤ. عام روحانی ایکسرسائز میں دن میں 2 دفعہ ایکسرسائز کرتی، اسپرنٹ لگانے والا دن میں 4 دفعہ کرتا ہے. پیسہ بار کی ایک ہمارے دوست آج کل لاہور میں انہوں نے اسپرنٹ لگائی اور میں نے ان کا امتحان لیا. میں نے کہا کہاں بیٹھے ہیں؟
کہنا جی گھر کے باہر گاڑی میں بیٹھوں. میں کہا نائن دیکھو کوئی چیز ہے دیکھ کے کہہ رہا وہی بکری چاہتی ہے. بکری کو کہو کہ گاڑی کے اونر کیا اس نے بکری کو میسج دیا بکری گاڑی کے اونر کیا ہے اونر گرم ہے. پھر فوراً کہا نہیں یار سادے نہیں تھے وہ چھت پہ آیا. اس نے کہا چھت پہ آ جاؤ چھت پہ آ جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے اب ایک اور ایکسرسائز کر. اس نے ایک اور ایکسرسائز کرائی ہے ہمارے. اب اس نے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ٹی وی پہ میچ دیکھ رہا تھا پاکستان ساؤتھ افریقہ کا میچ ہوا. اس سے انہوں نے پاکستان کی ٹیم برے طریقے سے پہلا میچ ہار گئی. اب یہ اپنی فورس استعمال کر رہا. پاکستانی بیٹنگ کر رہا اتنا سیریس ہے چوکا مار چھکا مار. وہ 50 اووروں میں اتنا اسکور کروا دیا اس نے. بڑا خوش کے نراڑ میں چل رہا ہے. اتنے میں اس کا کزن اسی کمرے میں آ گیا. اب یہ اپنے کزن سے آؤٹ ہونا نہیں. اس نے وہ میسیجنگ کی وہ اس اوور میں نہیں اس سے اگلے اوور میں آؤٹ ہوا. اب پھر اس کے بعد میسج دے میسج میسج دے میسج میسج کے میں چاہتے چاپا میں چکے ساؤتھ افریقہ میچ جیت گیا. بڑا پریشان بھی پہلی اننگ میں بڑے مزے کی کھیلی ہے. دوسری اننگ میں آپ ہی آؤٹ ہو گئے. اس نے سرکار کو فون کیا. سرکار ظاہری طور پہ اپنی دنیا میں موجود ہے. اس کا فون اٹھاتے ہی سرکار نے فرمایا اچھا بھائی پھر پاکستان ہار گیا. وہ کہتے جی سرکار غلطی ہوگی معاف. فرمایا نہیں اس کی معافی نہیں ہوتی. دیکھیں وہ بندہ تو اتنا اسٹرانگ اسپیشلسٹ تھا پاکستان میں بیٹھ کے ساؤتھ افریقہ میں اس کا میسج کام کر رہا تھا. اتنی سی شو بازی نے اس کو زیرو کر رہی اور وہ آج تک زیرو ہی. اس کو دوبارہ کرنے کی شوقی نہیں. فورسنگ جو ہے نا وہ ملتی اس بیس پہ ہے آپ نے مالک کی نصرت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اقبال کا مالک کون کس نے دی جی کون ہے مالک اس قوت کا جو آپ کو ملی روحانی ایکسرسائز مالک زمانے کا فنکشن ہے. اب ان کی مرضی سے استعمال کریں گے وہ کامیاب ہونے. اپنی مرضی درمیان میں ڈالیں گے اڑ جائیں. روحانی ایکسرسائز اس زمانے میں کرنے کی سخت ضرورت تاکہ انسان مالک کا ناصر رہے. اور عدلی شرط یہ ہے کہ جب مالک طرف سے قوت عطا فرما دی جائے تو وہ مالک کی نصرت کے لیے مخصوص ہو اپنی ذاتی خواہش یا نمود و نمائش کے لیے نہیں کرنا. تانے اور جملہ ارشاد فرمایا ننشہ جی ساتھ دبلا دین چاہیا. سرکار نے فرمایا تھا کہ جو یہ روحانی ایکسرسائز کرے گا اگر وہ ایک کامیاب ناصر نہیں بنا تو ایک کامیاب پیر ضرور بنے. کامیاب پیر ضرور بنے. لاہور کا آج کل ایک بندہ ہے نام لے لیں گے نام اصل اللہ کو یہ وہی ہے جس میں روحانی ایکسرسائز کی اس کی بہت سی لمبی باتیں میرے پاس محفوظ ہیں. میں بڑا قریب سے جانتا
ٹھیک ہے، لیکن اس سے مالک کی نصرت کے علاوہ اپنی کیجی مریدی کا کام جو ہے وہ چلتا ہے. نتیجہ کہ کامیاب چیز تو ہے، اس کے مرید اس کو ہر مہینے پروگرام کر دیتے ہیں، ہر مہینے اس کی چاندی بنی ہے، لیکن مالک کی نصرت کے حوالے سے وہ زیرو ہوتا ہے. نہ اس کا کوئی مقام نہیں. اور بات بہت ہی لمبی ہوگی، 8 بجے میں حالات حاضرہ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اس دور میں زبان کو محفوظ رکھنا، ان گھروں میں ٹھہرنا اور تسکیات اور ریاضات کرنا تاکہ روحانی قوت بنے اور اپنے زمانے کے پاکیمان کی نصرت. ٹھیک، یہ تھا فیز 1. اب میں فیز 2 پہ آتا. کتاب دلائل امامہ صفحہ 96 پر خضری نے اپنی روایت سے قیس بن ربیع کی یہ روایت نقل کی. میں لفظ لفظ نہیں پڑھتا تاکہ آپ کو جلدی سے سنا کے سمجھا آگے نکلے. قیس بن ربیع کہتا ہے کہ ایک دن میں اپنے 5ویں مولا جناب کی خدمت میں حاضر ہوا. نماز عشاء کا وقت ہو گیا. مولا نے نماز عشاء ادا فرمائی. میں نے بھی مولا کے ساتھ نماز عشاء. اس کے بعد مولا ایک جگہ پہ تشریف فرما ہوئے. قریب دیوار سے ایک اینٹ کو نکالا. اینٹ نکال کے اس اینٹ کے پیچھے سے ایک دسترخوان بنا. دسترخوان برآمد کر کے بچھایا. اس پہ طرح طرح کی نعمتیں، طرح طرح. مولا فرماتے ہیں کہ یہ خصوصی رزق ہے جو اللہ عز و جل نے اپنے اولیاء کے لیے مخصوص فرمایا. خصوصی رزق ہے. آؤ جیسا مولا نے بھی تناول فرمایا، میں نے بھی جی بھر کے کھایا. اس کے بعد مولانا نے دسترخوان پھینکا، اسی اینٹ کو ہٹایا اور اس کے اندر رکھ دیا. ٹرین کا رکھ کہتا میں بڑا شک میں مبتلا ہو گیا. یہ خاص ہی کرامت ہے جو مولانا نے دکھائی. تھوڑی دیر بعد مولانا باہر تشریف لے گئے. مولا باہر تشریف لے گئے. میں نے اس کے فوراً اس اینٹ کو ہٹایا. چھاتی چھاتی ماری اندر تک آ گئی. میرے دل میں عجیب عجیب وسوسے پیدا ہوئے. میں نے اینٹ کو پھر وہیں رکھا اور واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد مولا پھر واپس تشریف لائے. اب مولا نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، مسکرائے. سمجھ ہو گیا کی شاید. مولا نے پھر دیوار میں سے اینٹ نکالی. اینٹ نکالی اور اندر سے ایک کھڑا اور وہ پیالے نکالی. میں سے پانی پیالوں میں ڈالا، خود بھی کسان فرمایا، مجھے بھی دیا، میں نے بھی کیا. پھر گھڑا اور پیالے واپس رکھ کے اینٹ آگے رکھے. اب وہ کہتا ہے کہ میں مزید پریشان ہوا اور مولا نے یہاں میں ایک جملہ ارشاد کرنا.
قیس بن ربیع کو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ جملہ بہت توجہ سے سننے والا۔ مولا فرماتے ہیں کہ تو بھی ان یہودیوں جیسا ہے جو مسیح علیہ السلام کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے مگر یقین اور اطمینان حاصل نہیں کرتے۔ اس کے بعد مولا نے اس اینٹ کو اشارہ فرمایا، وہ اینٹ، ہم یہ عبداللہ بن ربیع کے جملے ہیں اور قیس بن ربیع کے، کہ وہ اینٹ باذن خدا بولنے لگی۔ ایسے کتنی ڈنڈی ماری، حکم اس نے دیا مولا نے، تو اینٹ بولی اگر تو کس نے حکم سے بولی؟ مولا نے حکم سے، یہ کہتا نہیں اللہ نے حکم۔ ٹھیک ہے، یعنی اتنا واضح طور پہ اس کو بتایا گیا کہ تو یہودیوں کی طرح بہیو کرنا، جس طرح یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے یقین نہیں کرتے تھے، شک کرتے تھے اور اعتراض کرتے، تو بھی یہ کرامت دیکھنے کے بعد یقین نہیں کر رہا، شک کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اینٹ میرے اوپر سے بول رہی ہے، تو بڑا اللہ کے اوپر سے بول رہا ہے۔ یہ تو لوگ ہیں جو اللہ اور مولانا کے ساتھ، اس پہ ہم بہت سی باتیں کر چکے ہیں، مزید کوئی لمبی بات نہیں کروں کو اچھا۔ سورہ نساء کی ایک آیت آپ کو سناتا ہوں، یہ پارٹ میں تربیت کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ پروردگار فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 31 کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے بچتے رہو تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں ہٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کرنا ہے۔ گناہ کبیرہ سے بچو، صغیرہ کی پرواہ نہ کرو، ہم مجھے معاف فرما دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ پر پہنچائے گا۔ اب اس میں تھوڑی سی ایک دو حدیثیں سناتا ہوں آپ کے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو۔ چھٹے پاک سجید پاک ہمیشہ سلامت رہیں، اس سلوات کو مزہ نہیں دیتے ہیں۔ بڑا صاحب حدیث تانوں ڈیڈیکیٹ کرنا، مولا فرماتے ہیں گناہ کبیرہ یہ ہے، گناہ کبیرہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں ہمارے دشمنوں سے محبت، گناہ کبیرہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں ہمارے دشمنوں سے محبت کرتا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ کبیرہ چھڑ دیو، صغیرہ معاف کر دیا گا، عزت والی تھاں تک پہنچا دیا گا۔ جس شخص کے دل میں مولا کے دشمن کی محبت ہوگی غلطی ہوئے گا۔ میرے ساتھ میں مولا کا ایک فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا سوائے اہل کفر کے، اہل جہود کے۔ یہ اہل جہود وہ ہوتے ہیں جو مومنوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اہل جہود مومن کے خلاف جوڑ توڑ سازش یہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے نا سازشی نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے،
اہل زلال کے اور اہل شرک سے، مومنین سے جو گناہان کبیرہ سے اجتناب کرے گا، اللہ عز و جل اس کے صغیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہی اس آیت میں وعدہ فرمایا گیا ہے۔ الکافی حدیث نمبر 14882۔ مولانا صادق صلوات اللہ علیہ۔ شہنشاہ میں پاتے ہیں گناہان کبیرہ 7 ہیں۔ کتنے؟ 7۔ قرآن پر لکھ کے بیٹھ گئے کتنے ہیں؟ 7۔ پہلا گناہ کبیرہ خداوند عظیم کے ساتھ شرک کر، دوسرا اس شخص کو قتل کرنا جسے مارنے سے اللہ عز و جل نے منع فرمایا، تیسرا گناہ کبیرہ یتیم کا مال کھانا، چوتھا گناہ کبیرہ والدین کا کسی کو آق کر دینا، پانچواں گناہ کبیرہ کسی نیک خاتون پر الزام لگا، چھٹا میدان جنگ سے فرار ہونا، سمجھ آ گئی؟ پہاڑ پہ بکریاں جو چڑھ رہا تھا نا، کون سا گناہ دیا اس نے؟ گناہ کبیرہ۔ ساتواں گناہ کبیرہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی کسی بھی نازل کردہ بات سے انکار کرتا ہے۔ کتاب التہذیب جلد 4 صفحہ 149 اور صفحہ 417 بھی حدیث موجود ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا؟ گناہان کبیرہ سے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے شاہ جانے جگہ جانے مالک کو کیا فرما رہا کہ جو گناہان کبیرہ سے بچے گا وہ صغیرہ میں آگ ہی بتا دیں گے۔ تو وہ کبیرہ کیوں بتا؟ کس کی وجہ سے؟ مالک کی وجہ۔ مالک کے ساتھ یہ جو اس نے محبت کا اظہار کیا، اس کا انعام اسے یہ ملے گا کہ اس کے صغیرہ سب معاف کر دیے جائیں گے اور اسے جنت میں بھیج دیا جائے۔ اب میں بڑی سپیڈ سے مولانا غازی لجپال کا خطبہ سناتا ہوں شرح کیے بغیر، پھر بتی چلے گی۔ مولانا غازی لجپال فرماتے ہیں تمام تر حمد زیبا ہے ذات بابرکات کے لیے جس نے کعبے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں جس نے اس کو عزت و شرف عطا فرمایا میرے پاک بابا جان کے مبارک قدموں کے نزول اجلال سے۔ ہمارے کائنات کے پاک قدم مبارک آنے سے، اور آپ جناب کی تشریف آوری سے یہ پتھروں سے بنے ہوئے ایک کمرے سے قبلہ اور کعبہ بن گیا۔ بسم اللہ۔ مولا کی تشریف آوری سے پہلے یہ پتھروں کا کمرہ تھا، تشریف آوری کے بعد قبلہ بھی بن گیا، کعبہ بن گیا۔ کیا تم تمام مخلوقات کے امام عالی مقام کے لیے اس بیت کا راستہ بند کرتے ہو کہ جن کی پاک ذات کو اس گھر پر تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حق حاصل ہے، جنہیں اس بیت سے سب سے زیادہ قرب حاصل ہے؟ اور دیکھو اگر خداوند ذوالجلال کے بلند و بالا رازوں میں سے
بھرا واضح حکم نہ ہو اور اس میں مخلوق کی ایک بڑی آزمائش پوشیدہ نہ ہوتی تو تم سب دیکھتے کہ یہی کعبہ پرواز کرتا ہوا خود میرے مولا و آقا کے پاس آ جاتا۔ تم روک رہے ہو نا یہ وہ کعبے کے پاس میں باری چاند صاحب باتیں برگی کرنی سے کہ اللہ کا آواز ہے تھوڑا امتحان ہے۔ انہوں نے کعبہ آپ میرے مولا بول پہنچ جائے اور آپ کی عظمتوں کا برملا اظہار کرتا۔ میرے مولا کریم نے خود یہاں تشریف لا کر کعبے کو عزت اور اکرام اور بزرگی اور شرف عطا فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس حجر اسود کو سارے لوگ چومتے ہیں وہ حجر اسود خود میرے مولا کے دست مبارک چومتا ہے۔ مودی خبر صاحب نے یہیں کسی نشست میں کسی کا سنایا تھا اور پتا نہیں کہاں کا سنایا ہوگا۔ اب آ بھی جا کے تیرے لیے صدیوں سے ہوگا اداس ہے اے منتظر اے منتظر اسود نے تجھ کو ہے چومنا تم نے نہیں، اسود نے خود اسود نے ہے تم کو چومنا اور زمزم تو تیری ہی پیاس ہے اے منتظر۔ خیال رہے کہ خداوند مطاع کی مشیت ہی میرے کریم آقا کی مشیت ہے اور میرے کریم مولا کی مشیت ہی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ مجھے خداوند واجب الوجود کی قسم اگر مشیت ایزدی کی اجازت ہوتی تو میں تم پر اس طرح حملہ کرتا جیسے ایک غضبناک خواب ہوا میں اڑتی ہوئی چڑیوں پر حملہ کرتا ہے اور تمہیں چیل پھاڑ گرا۔ اجازت نہیں، پابند نہیں رہی۔ کوئی بزرو یا تم ان سے خیانت کرتے ہو کہ جو بچپن ہی سے موت کو کھلونا بنا کر پیتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، جو بچپن میں ایسے جری ہوں ان کی شجاعت کا کیا عالم ہوگا جب وہ عین حالت شباب میں ہوں۔ مولا نے مثال دی ہے نا، اشارہ کیا ہے جنگ صفین کی طرف۔ جنگ صفین میں جو مولا نے لشکر کرون شام پہ حملہ کیا تو ظاہری سنے اقدس کتنا تھا؟ 1100۔ ٹھیک ہے، اور آج ظاہری سنے اقدس کتنا؟ 32۔ اسی کی طرف کی بات میرے بچپن کی تلوار میں جی لکھی ہے اور میری جوانی تلوار پہ دیکھنا میرا مالک اللہ کی عادت میں اپنا سب کچھ اپنے پاک مولا پر نثار کر دوں مجھے اس پوری کائنات میں بسنے والی مخلوقات کے سید و سردار ہیں۔ وہ جاہلو، تمہاری عقلیں پاس چلنے گئی ہیں، تم اس پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا کوئی تقابل و موازنہ ہے پاک خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور خاندان جدید تقلید کا؟ موازنہ ہے